یہ ہے ام، تین سے بات شروع ہو اور ام پہ ختم ہو. قرآن سورہ 3 زیتون. اور پھر کشتی رکی، کشتی رکی اور نوح کشتی سے اترے. 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا سام، پھر حام، پھر یافس. اب پانی خشک ہوا، زمین تو تباہ ہو چکی تھی، نہ کوئی مکان، قوم تو تباہ. جو کشتی میں تھے وہی بچے. اچھا کتنے لوگ تھے کشتی میں پتہ ہے آپ؟ کشتی میں کتنے لوگ تھے؟ کل 72 سے پھر دنیا آباد ہوئی. 3 بیٹوں کی اولاد. نوح نے وصیت نامہ لکھا، کہا اتنی زمینیں سام کی، اتنی حام کی، اتنی یافس کی. اب سام تم اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا زمین، جو زمین جسے دینا وہ زمین اس کے نام سے پکاری جائے. سام کے تھے 12 بیٹے، حام کے تھے 12 بیٹے، یافس کے تھے 12 بیٹے. سام کا بڑا بیٹا کون؟ عرب، اس کو عرب دے دیا. دوسرا بیٹا یورپ، اسے یورپ دے دیا. تیسرا بیٹا روس، اس کا نام روس، اس کو روس دے دیا. چوتھا بیٹا چین، اسے چین دے دیا. یہ ملکوں کے نام نہیں ہیں، یہ نوح کے پوتوں کے نام، یہ سام کے بیٹوں کے نام ہے. یافس کا سب سے بڑا بیٹا افریقہ، یافس کا سب سے بڑا بیٹا افریقہ. حام کا سب سے بڑا بیٹا ترک، اس کے نام پہ ترکی. دوسرا بیٹا یونان، اس کے نام پہ یونان. تقسیم ہو رہی زمین، تقسیم ہو رہی، نام پڑھ رہے ہیں. اور آدم کی ایک بیٹی تھی، شیش کی بہن، اس کا نام تھا ایشیا. بیٹوں نے اپنی ٹھوٹی کے نام پر تمام بھائیوں نے پورے بر اعظم کو کہا ایشیا. اب نوح کے بیٹوں کے تو یہ نام ہے، اب پوتوں کے نام آئے. زمین حصے میں بٹی. اب سام کے بڑے بیٹے کے 2 بڑے بیٹے، ایک کا نام ہند، ایک کا نام سندھ. سندھ گورا تھا، ہند سانولا تھا. ہند عبرانی میں کہتے ہیں سانولے کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں ہندی، یعنی سانولے لوگ. سندھی یعنی گورا. اب بھی گورے لوگ نہیں بول رہے ہیں، اپنے کو کالا سمجھ رہے ہیں. سندھ کا بڑا بیٹا ٹھٹ تھا، ٹھٹ، اور چھوٹا بیٹا ملتان تھا. اب جگہوں کے نام ہوتے جا رہے ہیں، جہاں جہاں بیٹے آباد ہو رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے، اور جس جگہ وہ جا رہے ہیں ان کے نام پہ زمین ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے. عرب کے بہت سے بیٹے، ایک حجاز، لیکن ایک بیٹے کا نام تھا فدق. اس نے اپنے علاقے کا نام اپنے نام پہ رکھا فدق، لیکن وصیت لکھی اولاد نبی کے علاوہ اگر کسی نے یہ زمین لی تو اس پہ حرام. سمجھ رہے نا؟ تو اب شام کے بیٹے بتا دیے میں نے. عرب کے بعد دوسرا بیٹا عراق، پھر ایران، اور پھر روس، جو سارے بتا دیے. یعنی ایشیا کے سارے ممالک، یہ جتنے نام ہیں یہ سام کے بیٹے نوح کے پوتے ہیں، یعنی شجرہ ایک. اب ایران، عراق، عرب. اب سام کی اولاد میں اللہ نے حق دیا کہ نبوت چلے اور شاہی رہے، بادشاہی رہے. یہ حق سام کو ہے، حام کو نہیں، یافس کو نہیں. اس لیے بولتے ہیں سامراج. اب اس کو معنی غلط لیتے ہیں سامراجیت کو. وہی جب ہندی میں لفظ گیا تو ہو گیا رام راج. سام کے معنی سنسکرت میں رام ہے، رام کے معنی سام ہے. سام نے ہی وہاں کی حکومت ہند کی بھی بنائی اور نسل میں گئی، اور عرب کی بھی بنائی. اور سام نے بتا دیا نبوت کا نور ہمارے پاس ہے. اور یہ لمک ہیں جو نائب ہیں، انہوں نے اپنا نائب نوح کو بنایا. نوح نے اپنا نائب ارفشد کو بنایا. انہوں نے اپنا نائب تعارف کو بنایا. انہوں نے اپنا نائب ابراہیم کو بنایا. انہوں نے اپنا نائب اسماعیل کو بنایا. انہوں نے اپنا نائب عدنان کو بنایا. اب یہ نیابت چلی، غالب کو ملی، حمیشہ کو ملی، علیشہ کو ملی، نوائی کو ملی، مظہر کو ملی، کنانہ کو ملی، یہاں تک کہ قصی کو ملی. قصی نے یہ نیابت میں علم کے اپنے بیٹے کلاب کو دیا، کلاب نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے ابو طالب کو علمداری دی.
محمد نے وہ علم ابو طالب کے بیٹے علی کو دیا. علی کا بڑا بیٹا حسن، چھوٹا بیٹا حسین. شام سے شجرہ چلا، شام کا شجرہ نوح سے، نوح کا شجرہ پیچھے جائیے اخنوق، انوش، شیش اور پھر آدم. یہ شجرہ حسین کا آدم تک گیا. اب شام کا ایک بیٹا ایران، ایران کا بیٹا سائرس اعظم، سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا کی سیر کی اور پوری دنیا پہ حکومت کی. سائرس اعظم کی نسل چلی اور شجرہ چلا. چلتے چلتے تارا جمشید بحران سے ہوتا ہوا نوشیروان عادل تک آیا. نوشیروان عادل کا بیٹا شہریار، اس کا بیٹا یزدجل، اس کی بیٹی شہربانو. ایران کی حکومت جسے کہتے کسرا کی حکومت، ہر بادشاہ کسرا کہلاتا تھا. نوشیروان عادل بھی کسرا کہلاتا تھا. کسرا اس لیے کہلاتا تھا کہ ان کے پرچم کا نام تھا. جس طرح روم کے ہر بادشاہ کو شاہ روم کہتے تھے، افریقہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے. نام کچھ اور ہوتا تھا، یہ لقب ساتھ چلتا تھا. اسی طرح سب کسرا، قصر کسرا محل، دارالحکومت مدائن. مدائن عراق سے ملا ہوا، سامرے سے ملا ہوا. جیسے آپ زیارت کریں گے سامرے کی، جب سلمان فارسی کی زیارت کریں گے تو سلمان فارسی کا روضہ مدائن میں ہے. جب سلمان پاک سے باہر نکلیں گے تو قصر کسرا نظر آئے، جہاں آگ تھی 1000 برس سے. آتش قدح کسرا، آتش قدح ایران، وہ اب تک بنا ہے. 1400 سال ہو گئے. اسی طرح در ہے، در کسرا بنا ہوا ہے. اس کا راز بتاتا ہوں کہ بنا ہوا ہے. اب تو عراق حکومت نے تار چاروں طرف لگا دیے، دور سے تصویر لے لی. پہلے کھلا ہوا تھا. جب میں گیا 1990 میں پہلی بار رہا تو اندر گھوما، پورا دیکھا کہ جہاں نوشیروان. اچھا میں کیا گھوما، سنیے. مفاتی پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ مفاتی الجنان شیخ عباس قمی، دعائیں اور نمازیں. اس میں ایک چیپٹر ہے در کسرا. مفاتی نے وہاں نمازیں لکھی. وہاں جب علی نہروان لڑ کے داخل ہوئے ایران میں تو باب کسرا میں آئے تو حیران ہو کہ سب نے نوشیروان کا محل دیکھا. تو علی ساتھ ساتھ لے کے چلے اور کہا آؤ ہم تمہیں بتائیں خوابگاہ کہاں تھی، عدالت کہاں لگتی تھی، بادشاہ کہاں بیٹھتا تھا، تخت کہاں تھا. پورا نقشہ علی نے بتایا اور پھر وہی 2 رکعت نماز پڑھی. اس لیے مفاتی میں لکھا ہے جب جاؤ در کسرا میں 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ علی نے پڑھی تھی. راضی سمجھ میں نہیں آتا علی نے مانگا کیوں پڑھی، یعنی عمارت کو مسلمان کر دیا علی. آتش قدح نے اللہ اکبر کر دیا. اب مفاتی کی باتیں سمجھو اور مفاتی میں جا کے دیکھ لینا نماز ہے. کسرا کے محل کی نماز مفاتی الجنان میں. حیرانی ہو رہی ہے آپ کو، مفاتی تو گھر میں ہوگی، اب نہیں دیکھا آپ نے چیپٹر 2. اب تو دیکھیے گا کہ نماز ہے وہاں 2 رکعت. کیوں ہے؟ جب حملہ ہوا ایران پر، عربوں نے حملہ کیا اور دارالحکومت پہ حملہ ہوا اور محل کو لوٹا گیا. 8000 برس پرانی سلطنت کے زیورات جواہرات سب عرب لے گئے. آج اس کی مالیت کا کوئی ایک کوہ نور پہ ملکہ اترائی ہوئی ہیں. وہ جو جواہرات تھے کسرا کے پاس اس کا ایک حساب ہے، پورا چارٹ ہے. جو مدینے زیورات آئے تھے اس کا چارٹ ہے، اور جہاں جہاں کے گھر کی عورتوں نے پہنے تھے ان کے بھی نام لکھے. سارے زیورات بنی امیہ کو مل گئے. ایران والے ہائے ہائے، زیوروں پہ مرنے والے، جواہرات پہ مرنے والے، سونے پہ مرنے والے. نہ سونا رہا نہ جواہرات تو کوہ نور بھی نہ رہے گا. ایران کی ملکہ بیاہ کر علی کے گھر آئے. کیسی دولت، کیسی کہاں کی دولت، کیسے جواہرات. کیوں پڑھا علی نے 2 رکعت نماز. جب حملہ ہوا تو یزدجل جو جناب شہربانو کا والد ہے وہ بھاگا، گھوڑے پہ بیٹھا، محل لٹ رہا. وہ اپنے خاندان کو بچا کے نکل رہا. اب جو در کسرا تھا وہاں پر آ کے گھوڑے کو روکا اور اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا ہے در کسرا، شاہ کسرا کا آخری سلام، اس وقت تک تو نہیں ٹوٹے گا جب تک میری نسل میں مہدی نہ آ جائے. اب کوئی توڑ کے دکھائے. وہ نشانی ہے امام زمانہ کی، جس دن وہ ٹوٹے گا اسی دن ظہور ہے.
اصفہان گیا، یزدجرد اصفہان گیا، اور وہاں سے اس نے پھر جنگ شروع کی، لیکن گھر والوں کو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ تینوں بیٹیوں کو کابل بھیجا، افغانستان، اور کابل کے بادشاہ کو لکھا کہ ہمارا خاندان تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھو۔ سارا خاندان افغانستان چلے۔ بیٹے کا نام تھا فیروز، بیٹیاں تھیں 3، ایک کا نام تھا ماہ بانو، ایک کا نام تھا گیہان بانو، ایک کا نام تھا شاہ جہاں۔ ایک بیٹی ماہ بانو بیاہ کر ادے پور گئی، مہاراجا ادے پور، اس لیے کہ نوشیروان عادل کی جو زوجہ تھی وہ بھی جے پور سے آئی تھی، اور بہو ماتری سے گئی تھی، سندھ سے، جن کا نام ماہ تلک تھا۔ جناب شہر بانو کی والدہ کا نام ہے ماہ تلک، جو سندھ کی تھی۔ سندھ ایران میں شامل تھا اس وقت، نوشیروان عادل کے زمانے میں پورا جے پور، راجستھان جسے کہتے ہیں، یہ ایران میں شامل تھا، اور راجپوتوں سے رشتہ داری تھی ایران کے بادشاہوں کی۔ تفصیل پڑھنا ہے، میری کتاب شہر بانو 450 صفحے کی پڑھیے، سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اس میں میں نے تمام بادشاہوں کی تصویریں بھی دی ہیں، ایران کے پہلے بادشاہ سے لے کے یزدجرد تک، جناب شہر بانو کے والد تک، سب کی تصویریں موجود، اور سب کی سوانح حیات، اور ہند کے اور سندھ کے رشتے جو کچھ بھی تھے وہ اس میں کتاب میں دے دی۔ اب ظاہر ہے فارسی تو آتی نہیں تھی عرب والوں کو، تو سلمان فارسی کو بھیجا گیا۔ اس وقت جناب شہر بانو 4 برس کی تھی جب ایران پہ حملہ ہوا۔ جب سلمان محل سے نکلے تو وہ دایا جس کی گود میں شہر بانو تھی، جن کا نام شاہ جہاں ہے، وہاں شہر بانو نام بعد میں ہوا، تو وہ بچی سلمان کو دیکھ رہی تھی، اور جہاں تک سلمان جا رہے تھے وہ بچی دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ سلمان نے بیان کیا کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا دایا کی گود میں، جب وہاں سے نکل رہا تھا شاہی خاندان افغانستان جانے کے لیے۔ گیان بانو جے پور چلی، مہا بانو اور گیان بانو عرب آ گئی۔ اب عرب کیسے آئی؟ اس لیے کہ جب مدائن پر حکومت مولا علی کی ہوئی اور عرصہ گزر گیا تو انہیں پتہ چلا امن ہو گیا، امن ہو گیا، اب ایران پہ یلغار نہیں ہے، تو خاندان واپس چلا، یہ سن کر کہ بادشاہ جو آیا ہے وہ عادل ہے اور انصاف پرور ہے۔ اس زمانے میں مدائن کا گورنر حریث تھا علی کی طرف سے۔ حریث کو پتا چلا کہ شاہی خاندان کی سواریاں آ رہی ہیں، اس نے مولا علی کو خط لکھا، تاریخ بلاذری مسلمانوں کی، جس میں یہ سب لکھا ہے، یہ تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی دسیوں کتابیں حوالے میں نے کتاب میں دیا، پڑھ سکتے ہیں۔ مولا علی کو خط لکھا، مولا علی نے کہا وہ شاہی خاندان ہے، اسلام کے اصولوں میں داخل ہے کہ کوئی بھی شاہی خاندان ہو چاہے وہ کافر ہو، شاہی خاندان جو حکمراں خاندان ہو اس کی عورتوں کو عزت سے لایا جاتا ہے۔ مولا علی نے مثال دی، کہا جب قبیلہ طے پر حملہ ہوا اور قبیلہ طے کی ایک بیٹی گرفتار ہوئی اور رسول اللہ کو پتا چلا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے یہ، حاتم طائی جو سخی تھا، تو آپ نے کہا اس کے ہاتھ نہ باندھے جائیں، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کو مسجد میں لایا جائے۔ جب حاتم طائی کی بیٹی کو لایا گیا تو رسول اللہ اٹھے، دوش کی ابا اتاری اور بچھا دیا، کہا اس پہ بیٹھو، حالانکہ بھی کلمہ نہیں پڑھا۔